اپنی خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 عمرے کیے ہیں، ایک 17 ہجری میں، ایک 21 ہجری میں اور ایک 22 ہجری میں۔ جب ان کی خلافت شروع ہوئی اس کے بعد 3 کیے ہیں، خلافت سے پہلے شاید اور کیے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور دیگر، لیکن یہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مکہ کتنا قریب ہے، لیکن یہ صرف عمروں کی تعداد اور حجوں کی تعداد کو نہیں بڑھاتے تھے، یہ دین کے کام کو آگے بڑھاتے تھے۔ آج ہمارے مالدار صرف اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ بس ہمارے عمرے اور حج جو ہے وہ کس طرح بڑھ جائیں، اس پر زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، زیادہ توجہ دین کے کام پر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور مسلمانوں کی جو ضروریات ہیں اس میں زیادہ مال لگانا چاہیے، بھائی ایک آدمی نفلی عبادتوں کے اندر لگائے۔ ہاں اگر حج فرض ہے تو پھر کسی کی کوئی رعایت نہیں ہے، پھر پہلے حج کرنا ہے، اس کے بعد دوسری نفلی عبادتوں اور دوسری مصلحتوں اور لوگوں کی ضروریات میں وہ بات کا درجہ ہے، یہ میں نفلی عبادت کی بات کر رہا ہوں۔ قحط کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ منورہ میں انتہائی شدت کا قحط آ گیا، غلہ بالکل بھی نہیں ہے، لوگوں کی بھوک سے بری حالت ہو رہی ہے۔ تو عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گورنر بنایا تھا مصر کا، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے گورنر بنایا تھا شام کا۔ تو انہوں نے 4000 اونٹ جو ہے وہ شام سے روانہ کیے غلے سے بھرے ہوئے۔ یہ مسلمانوں کی آپس میں انہوں نے ان کو خط لکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے فوراً 4000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے جو ہے شام سے روانہ کیے، اور عمرو ابن عاص جو مصر کے گورنر تھے انہوں نے فوراً جو ہے 100 کشتیاں وہ دریا کے راستے سے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ کی، اور وہاں پر غلے کی فراوانی ہو گئی اور خوب دیا گیا ایک دوسرے کو۔ اور یہ کوئی سودی قرضہ نہیں تھا، لکھا ہے تاریخ میں کہ یہ 4000 اونٹ جو غلے کے آئے ہیں شام سے، تو جو شام میں غلے کے ریٹ تھے گندم اور چاول وغیرہ کے، وہی ریٹ مدینہ میں بھی تھے۔ جب مسلمان عروج پہ ہوتے ہیں، ان کا نظام عروج پر ہوتا ہے اور وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں۔ اور قحط کے زمانے میں یہ قحط ختم بھی نہیں ہو رہا تھا، تو ایک دفعہ قحط کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کو زیارت ہوئی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ قحط دفع ہو جائے اور ختم ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ یا اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور میں ان کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ ان کے توسط سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ قحط کو یہاں سے دفع کر دو۔ اور میں کہ ابھی یہ دعا کے الفاظ پورے بھی نہیں ہوئے تھے اور بارشیں شروع ہو گئی فوراً۔ وسیلہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑوں کا وسیلہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے یہاں جب کسی کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ سزا دینے میں اور اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کبھی بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے کام نہیں لیا۔ ایک دفعہ مصر میں جو ہے وہ ابو شحمہ ان کے سگے بیٹے تھے، انہوں نے جو ہے وہ شراب پی، تو عبد الرحمن بن عوف وہاں کے وزیر تھے اور وہاں کے گورنر تھے، انہوں نے گھر میں بلا کر ہلکی پھلکی سزا دے دی اور کہا کہ یہ خلیفہ وقت اور امیر المومنین صدر کے بیٹے ہیں، لہٰذا ان کو سب کے سامنے اس طرح سزا دینا مناسب نہیں ہے، ان کا بھی نام خراب ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو ابو شحمہ کو بھی یہاں بلایا اور عبد الرحمن بن عوف کو بھی بلوایا، اور ان سب کے سامنے جو ہے ان کو سزا دی۔ عمرو ابن عاص نے جو ہے ان کو سزا نہیں دی اور کہا کہ، اور یہ واقعہ اتنا سخت ہو گیا تھا کہ ابو شحمہ رونے لگے کہ میں بیمار ہوں، مجھے رعایت دی جائے۔ کہا نہیں بھی، رعایت تو کسی بات کی نہیں ہو سکتی ہے، تم نے شراب پی ہے، تمہیں 80 کوڑے شراب کے لگیں گے ہی لگیں گے۔ بیماری کی حالت میں بھی ان کو مارا۔ عبد الرحمن بن عوف بیچ میں پڑے اور انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ تو سزا ہو چکی ہے، کہا اس سزا کا کوئی اعتبار نہیں، سزا کھلم کھلا دی جاتی۔ ان کو 80 کوڑے مارے اور 1 مہینے کے بعد وہ بیمار تو تھے ہی، 1 مہینے بعد وہ مر بھی گئے۔ یہ واقعہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سزا کا جب قانون ہوتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ تو اس میں ہمیں عبرت ہے، اور ہمارے حکمرانوں کے اوپر تو ایک طرح کی لعنت پڑے گی کہ آج تک اس ملک کو جو اسلام کے نام پر لیا گیا ہے، کوئی ایک اسلامی سزا یہاں نافذ نہیں کی۔ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، وہ تو سب ہو جاتا ہے،
تو تقریروں میں ہم بھی پاگل بن جاتے ہیں، آپ بھی بن جاتے ہیں، وہ بنانا جانتے ہیں اور تالیاں لینا جانتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بھائی کوئی گریبان میں تو جھانک کے دیکھے اپنے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے حکمران کیا کر رہے ہیں، اور یہاں ان کی حالت دیکھو۔ اپنے ان کے ایک سالہ تھا، انہوں نے بھی شراب پی لی تھی مصر میں، قدامہ بن مظعون ان کا نام تھا، ان کو بھی جو ہے انہوں نے اسی طرح سزا دی، وہ ناراض ہو گئے تھے، کئی وقت تک بات نہیں کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر انہوں نے بعد میں ان کو منایا اور جو ہے پھر دوبارہ بات شروع ہوئی ان کی۔ وہ حالات دیکھو کیسے ہیں کہ انہوں نے سزا دینے کے اندر نہ اپنے بیٹے کو چھوڑا اور نہ کسی رشتے کی رعایت کی، بیٹا اگر مر جاتا ہے تو مر جائے، ایسے جذبات۔